ڈالی جا رہی ہے تو اس میں وہ اپنا بھی پیغام ڈال رہے ہیں. تو آپ آسان لفظوں میں پرانے بزرگ مرزائی قادیانی کہیں گے اور نئے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ کے آخری نبی رسول، جن کا ہم سب مسلمان مومن کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، یہ جماعت احمدیہ والے انہیں اللہ کا آخری نبی رسول نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں جو رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی رسول نہ مانے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ بولے ذرا. نہیں بھی آپ کی اتنی آہستہ ہے، کم از کم آواز تو نہیں کی اونچی ہونی چاہیے تھی. مومن ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عام سا بندہ بھی سمجھتا ہے، چونکہ یہ لازمی اور ضروری ہے. جیسے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہے کہ عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک اور بھی شریک ہے. تو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر اپنے عمل سے اپنے کردار سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیے ہوئے. تو جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہوتا ہے، ایسی ہی کملی والے کو جو اللہ کا آخری نبی رسول نہ مانے وہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوتا. تو مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. مسجد کون بناتے ہیں؟ مومن بناتے ہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول مانتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. میں بہت آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر کسی کو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رہے. تو فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. جب مسجد ہے ہی اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے بنی ہے تو فرمایا پھر اس میں خالص اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. جب بنی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جو بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، عمارت بنائی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی ایک گھر بنا ہے تو مقصد ہے کہ اس میں بندے رہائش رکھیں گے. دکان بنی جائے تو اس کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی سامان رکھ کے کاروبار کیا جائے گا. ہوٹل بنی ہے، وہ بھی بلڈنگ ہے لیکن اس کی شیپ ہوٹل والی ہے، تو واضح ہوتا ہے کہ یہاں کھانا ملتا ہے، چائے ملتی ہے، کھانے پینے کا سامان ہے. تو یہ ایک جو سامنے حوالہ ہوتا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہاں سے کھانا ملتا ہے، یہ کریانہ سٹور ہے، یہ دکان ہے، یہ فیکٹری ہے. تو اب اس ساری بلڈنگوں میں، عمارتوں میں ایک عمارت ایسی ہے جس کی علامت ہے کہ اس کے اوپر مینار ہوتا ہے، یا اس کی تعمیر میں اگر عام سی عمارت بھی ہے، عام ڈیزائن کی بھی ہے، لیکن اس کو مختص کر دیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے اور اسے مسجد کر کے وقف کر دیا گیا، مسجد کا درجہ دے دیا گیا. تو اب اس عمارت کا مقصد کیا ہے؟ مسجد جب دروازے پر لکھ دیا تو اب مسجد کہنے کے بعد اب اس میں سوائے اللہ کی عبادت کے اور کوئی کام ہو سکتا.
اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اب اس مسجد کے بنانے میں جتنا ثواب ہے، اجر ہے، وہ سارے کا سارا ان کے لیے ہے جو مومن ہیں۔ وہ لوگ کن کے لیے ہے؟ جو مومن ہے۔ اب منافقین مدینہ نے بھی مسجد بنائی تھی، اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کی مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی، تو ان کو پتا تھا کہ مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی مسجد بناتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ مسجد میں کچھ لوگ آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم ان کا ذہن بنائیں گے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ منافق جو تھے مدینہ شریف کے، وہ اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اندر سے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا پیارے حبیب جب تک ہماری مرضی ہے، حکمت ہے، میں بھی پردہ ڈالے دیتا ہوں، تو بھی پردہ ڈالے رکھ، ان کو چلنے دے ان کو۔ اب انہوں نے علیحدہ مسجد بنائی اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ قرآن شریف میں ارشاد ہے، مسجد بنائی اس واسطے کہ مومنین میں تفریق ڈالی جائے، یعنی کچھ لوگوں کا ذہن یہاں پر بیٹھ کے خراب کیا جائے رسول اللہ کے بارے میں، یہ کہا جائے کہ جی آپ ان کو نبی نہ مانیں، یہ وہ نہیں ہے جن کا کلمہ پڑھنا ہے ہم نے، لہذا شک میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو پھر جب مسجد بن گئی تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہماری اس مسجد میں، آپ نماز ادا فرمائیں۔ تو جب حضور نے ارادہ کیا کہ میں اس مسجد میں جاؤں تو اللہ تعالی نے قرآن شریف کی آیت نازل کر کے مصطفیٰ کو جانے سے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ یعنی تمیز کرا دی کہ ہر جگہ جہاں مسجد کا بورڈ لگا ہے وہاں منہ اٹھائے نہ جاؤ۔ قادیانیوں نے عبادت خانہ لکھا ہے، مسجد لکھا ہے، تو آپ مسلمانوں اتنا تو شعور پیدا کرو کہ ہم نے کن کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ کو جانے سے منع کر دیا منافقوں کی مسجد میں، تاکہ قیامت تک رسول اللہ کی امت کو یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ ایسے جو بھی قیامت تک لوگ ہوں گے جو باہر سے اور کچھ ہیں اندر سے کچھ اور ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ جا کے نہ کھڑے ہوں جو اندر سے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں اور باہر سے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رسول اللہ کی صورت میں نمونہ مہیا کر دیا۔ تو اس لیے مسجد حقیقتاً وہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جائے۔ اب فرض کیا کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، چودھریوں کا مقابلہ ہوتا ہے، راجوں کا مقابلہ ہوتا ہے، چیموں کا، چٹھوں کا، یہ پنجاب کے علاقے میں دیہاتوں میں مقابلہ تن کہ فلاں کے بیٹے نے مسجد بنائی تو لہٰذا میں بھی مقابلے میں ایسی مسجد بناؤں گا۔ لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، نیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم نے بھی اس کے مقابلے میں بنانی ہے مسجد۔ تو اس میں شرعی مسئلہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ یار اس چودھری کا نام بڑا دھوم والے لے رہے ہیں لہذا میں بھی اس سے بہتر بڑا مینار نکال کے مسجد بناؤں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں،
تو علماء نے صراحت سے لکھا ہے کہ ایسے بندے کو چاہے وہ کروڑ روپیہ لگا کے مسجد بنا دے، ایک ذرہ بھی ثواب نہیں عطا کیا جائے گا، اس کا پیسہ ضائع، کیونکہ نیت اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے، نیت اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یہاں چھوٹا سا اڈا ہے، سٹاپ ہے، تو مسافر یہاں رکتے ہیں، اس نے چھوٹا سا جھونپڑا کھڑا کر دیا۔ نیت یہ تھی کہ جو لوگ یہاں کچھ دیر رکیں گے، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہ مسافر یہاں اس جھونپڑے میں نماز پڑھ لیں، اس پر 5,000 خرچ آیا، 10,000 آیا، نیت اچھی تھی تو وہ تنکوں کی بنائی مسجد اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہاں نیت میں فطور آیا تو کروڑ روپیہ لگا کے بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ تو لہذا قرآن شریف نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا، اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ اے ایمان والو، مسجدیں تم نے ہی تعمیر کرنی ہیں، مگر ہمیشہ اس میں نیت یہ رکھنا کہ مسجدیں میری عبادت کے لیے بنائی جائیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کی خاطر بنے، اللہ کے لیے بنے۔ اس میں صرف یہ نیت ہو کہ بس اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، پیسہ اللہ کے لیے لگا رہا ہوں، محنت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دھوپ اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، یہ بارش اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، یہ لوگوں کی باتیں اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، مجھے کوئی اچھا کہے برا کہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اس لیے یہ گھر بنا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے مسجدیں ہیں، اس کی عبادت کے مراکز ہیں، اور فرمایا ان میں اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پوجو۔ اس میں کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ تک ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ اس کا معنی پکارنا کیا، اور پھر اسی بنیاد پر مسجدوں میں نعت پڑھنے والوں سے لڑائیاں کی کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس کا معنی یہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو جب یہ معنی کیا تو پھر مسجد میں جب نعت پڑھی جانے لگی تو کئی ایک اچھی خاصی عمروں والے لوگوں کو پیش آ جاتا، اور وہ مسجد میں نعت پڑھنے والے بچوں کے آگے سے سپیکر ہٹا لیتے، بچوں کو نعت نہ پڑھنے دیتے مسجد میں، کیوں جی؟ اس لیے کہ فرمایا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو لہذا مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، تو یہاں تو نہ رسول کا نام لیا جا سکتا ہے، نہ نبی کا نام لیا جا سکتا ہے، نہ ولی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خرابی ہے جو جیلوی جیسے بندے اپنے طور پہ قرآن سمجھ کے آگے غلط معنی پہنا کے صحیح قرآن سمجھتے نہیں ہیں، اساتذہ سے نہیں سمجھتے، اپنے بڑوں سے پڑھ کے قرآن نہیں سمجھتے، اور پھر اس کے بعد اپنی من مانی تفسیر بیان کر کے امت کے اندر انتشار برپا کرتے ہیں۔ تو ایک عرصہ تک یہ بھی انتشار رہا کہ کچھ لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ مسجد میں اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لینا۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے دروازے پر، گھر کے دروازے پر، مسجد پر آپ نے کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محراب کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کے اندر کیا پکارا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو 5 ٹائم مؤذن جب اذان دیتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ پکار رہا ہے محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ جب 5 ٹائم اذانوں میں پکارا جا رہا ہے تو تمہاری مت ماری گئی ہے کہ محمد رسول اللہ، تو 5 ٹائم اسی مسجد میں سے آواز بلند ہو اور اسی رسول کی نعت سے تم پریشان ہو جاؤ۔
پھر مسجد جہاں پاکستان کی مسجد تو چھوٹی مسجد ہے، مسجد نبوی میں حضرت حسان کو مصطفیٰ اپنے سامنے بٹھا کے نعت شریف سنا کرتے حضور نے کہا کہ میرے غلاموں کو مسجد میں نعت پڑھنے سے منع نہ کر دے، تو رسول اللہ نے خود اپنی موجودگی میں حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پہ بٹھا کے مدینے والے نے نعت پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو لہذا عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے بس، اس کے علاوہ نعت بھی مصطفیٰ کی ہے، سلام بھی مصطفیٰ کا ہے۔ مسجد میں نعت بھی مصطفیٰ کے لیے پڑھنی ہے اور صلاۃ و سلام بھی مصطفیٰ کے لیے پڑھنا ہے۔ تو مسجد میں آؤ، مسجد کے ظاہری آداب ہیں، باطنی آداب ہیں، یہ اللہ کا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے یا آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ وقت نہ آئے، اچھا برا کسی پر بھی کبھی ہو سکتا ہے، معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ عدالت میں جانا پڑا کہ لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنے کی وجہ سے میرے اوپر مقدمہ بنا، یعنی سپیکر جو اوپن سپیکر تھا اس وقت، تو باہر سپیکر عام تھا اور میں مسجد میں جہاں تقریر کر رہا تھا تو اوپن سپیکر کی آواز کی وجہ سے میرے اوپر پرچہ دے دیا گیا، مجھے اس وقت عدالت میں جانا پڑا۔ خیر وہ تو میرے حضرت صاحب کی برکت ہے کہ جج نے جو ہی مجھے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے اپنے چیمبر میں بلا کے کہا آئندہ آپ نے عدالت میں نہیں آنا، بس وہ صاحب کی توجہ ہے، سب کی برکت ہی وہ ہو گیا۔ دو تین مرتبہ اور بھی پھر معاملہ بنا، پہلی مرتبہ جو ہوا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی جائے، جج بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، ایک انسان ہے، انسان کو ایک نظام نے کرسی دی ہے، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک انسان ہے، اس کے آداب یہ ہیں کہ وہاں نہ آپ موبائل آن کر سکتے ہیں، نہ وہاں آپ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں، وہاں صرف اور صرف آپ کا وکیل بات کرے گا بس، وہاں شور شرابے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمانوں سوچو، اگر دنیا کی عدالت میں ایک انسان بیٹھا ہوا جج ہے، اس کے سامنے ہم اتنے آداب پورے کرتے ہیں، تو 5 ٹائم جو مسجد میں آتے ہیں یہ اللہ کا دربار ہے۔ یہ کس کا دربار ہے؟ بولو یہ کس کا دربار ہے؟ اللہ کا دربار ہے۔ تو جب وہاں اس نظام کے مطابق ہم ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، تو جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، اس کے گھر میں آنے کی بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے مسجد کی تمام تر برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔